میں نے پیسوں کی لالچ میں اپنے بیٹے کی شادی ایک کروڑ پتی اپاہج لڑکی سے کر دی، جس کی پہلے سے 2 بچیاں تھیں۔ شادی کے بعد میں نے ساری جائیداد بیٹے کے نام لگوائی اور بہو کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا اور بیٹے کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے کر دی۔ نئی بہو سارا دن بچیوں سے کام کرواتی اور ان پر ظلم کرتی، جس کی وجہ سے بچیاں گھر سے بھاگ گئیں۔ ایک صبح میری بہو اور بیٹا مردہ حالت میں پائے گئے، اور جب انہیں دفنایا گیا تو میری نظر پہلی بہو کی قبر پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر میری آنکھوں پر تو دولت کی پٹی بندھ چکی تھی۔ لوگ محبت میں اندھے ہوتے ہیں، مگر میں تو دولت پا کر اندھا ہو چکا تھا، اور اسی دولت کی ہوس نے مجھے ایک قتل کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ وہ قتل کسی اور کا نہیں بلکہ میری ہی بہو کا تھا۔ وہ میرے سامنے بے بس تھی، لاچار تھی اور سسک رہی تھی۔ بیچاری ہاتھ جوڑ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، کہتی تھی مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اپنے باپ کا درجہ دیا ہے، گھر کا بڑا فرد سمجھا، مگر تم میرا ہی قتل کرنے والے ہو۔ وہ خوف سے ہانپ رہی تھی، اور میں بڑے ہی فرصت سے کانچ کا سرخ گلدان توڑ کر اس کی نوکیلی کرچی ڈھونڈ کر اٹھا رہا تھا۔ بس یہی کوشش تھی کہ میری راج دلاری بہو کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، کبھی ایک طرف ویل چیئر گھماتی تو کبھی دوسری طرف، مگر ہر دروازہ بند تھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ آنکھیں پتھرانے لگیں، چہرے پر موت کی زردی واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر آخر اس پر ترس کس کو آ سکتا تھا؟ وہ بے گناہ تھی، بے قصور تھی، مگر اس کے باوجود میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور وہ کانچ کا ٹکڑا اس کے گلے پر۔ آج تو سورج آسمان سے خوب آگ برسا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور پھر پسینے سے شرابور اپنے کپڑوں کو ایک نظر۔ باہر سرخ انگارہ بنی ہوئی سڑکوں کو ہر طرف گرمی کی لہر نے لوگوں کو ہانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی سگنل پر آ کر رکشہ رکا تو میرے دائیں بائیں بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکیں۔ پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب دیکھا، کتنے پرسکون تھے وہ امیر لوگ، اے سی والی گاڑی میں بیٹھے بالکل تر و تازہ دکھائی دیتے تھے۔ خیالی پلاؤ بنانے کا تو میں بچپن سے ہی بڑا شوقین تھا۔ فوراً خود کو ان کی جگہ تصور کر کے سوچنے لگا کہ کاش یہ سب کچھ ان کی جگہ میرے پاس ہوتا۔ غریب، گندے اور بھوکے ننگے لوگ مجھے یوں پرسکون بیٹھا دیکھ کر حسرت کرتے جیسے اب میں کر رہا ہوں۔ خود کو بڑا سیٹ تصور کیا۔ کیا ہی تھا کہ رکشے والے نے رکشے کو کک ماری، مگر وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میں جو خیالوں میں کھویا ہوا تھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور رکشے سے باہر جا گرا۔ میرا سر جا کر اس بڑی گاڑی سے لگا اور وہ شخص مجھ پر برسنے لگا، کہنے لگا اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا، ابھی شیشہ توڑ دیتے۔ وہ مجھے کھری کھوٹی سنا کر چلا گیا۔ گاڑیاں الگ شور مچا رہی تھیں۔ میں رکشے میں بیٹھا جو مجھے گھر تک چھوڑنے آیا۔ میں نے جیب سے 70 روپے نکال کر رکشے والے کو دیے تو وہ کہنے لگا او بھائی 150 روپے بنتا ہے، یہ 70 سے تو پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا، مگر میں اسے ٹالنے لگا تو وہ گریبان پکڑنے تک آ گیا۔ مجبوراً اسے 30 روپے اور دینے پڑے۔ یہ رکشے والے بھی گنڈا گردی پر اتراتے ہیں۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی کہ تبھی دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو بل دینے والا تھا۔ بجلی کا بل میرے ہاتھ میں تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ دینے والے کا منہ ہی نوچ ڈالوں۔ سارا دن لوڈ شیڈنگ کر کے بھی اتنا بل آ چکا تھا۔ بل لے کر اندر آیا تو اکلوتا بیٹا بستر پر ایئر کولر کے سامنے بستر لگائے سو رہا تھا۔ میرا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ فوراً سارے پنکھے کولر بند کیے تو بیٹا بل بلا کر اٹھ بیٹھا، کہنے لگا ابا اب کیا مسئلہ ہے؟ 2 گھڑی سونے بھی نہیں دیتے۔ مجھے تو غصہ تھا۔ وہ بل اس کے منہ پر مارا اور بولا دیکھ کتنے ہند سے لکھے ہوئے ہیں جو ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ساری عیاشیاں نکل جائیں گی۔ اتنا بل دیکھ کر تو وہ بھی بکھلا کر واپڈا والوں کو گالیاں دینے لگا۔ ہم جتنا کماتے تھے اس سے گزارا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ 2 دکانیں تھیں جو کرائے پر دے رکھی تھیں۔ میری تو عمر بھی زیادہ تھی اور کچھ شروع سے ہی وجود میں سستی تھی۔ ساری زندگی اپنے سسر کی کمائی پر میں عیش کرتا رہا۔ بیوی کو مار کر میکے بھیج دیا کرتا تھا اور وہ بھائیوں سے پیسے لے کر آ جایا کرتی۔ انہی سے ہی گزارا ہوا کرتا تھا، مگر اب تو وہ کمائی بھی بند ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا 21 سال کا تھا، اس کا مزاج بھی مجھ سے ہی میل کھاتا تھا، سست اور کاہل تھا۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر خاندان کی لڑکی سے کرواؤں گا، جبکہ بیٹا اپنے کالج کی ہی ایک لڑکی کو پسند کر بیٹھا تھا، کہتا تھا اسی سے ہی شادی کروں گا، مگر میں بھی اس کا باپ تھا،
ابھی چند روز گزرے کہ رشتے والی رشیدہ میرے گھر آئی۔ میں نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے خوبصورت اور امیر لڑکیاں دکھائے۔ اس نے مجھے کئی لڑکیاں دکھائیں، مگر ان میں سب مڈل کلاس گھرانوں سے تھیں کہ تبھی ان تصویروں میں سے ایک تصویر گری۔ تصویر کا گرنا تھا کہ میں نے اسے فرش سے اٹھایا اور تصویر کو دیکھا۔ وہ ایک 40 سالہ عورت کی تصویر تھی جس کا نام نیلم تھا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، دیکھنے میں بڑے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ رشیدہ نے مجھ سے تصویر لی تو میں اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ رشیدہ کہنے لگی کہ یہ کروڑ پتی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ساری جائیداد کی بھی اکلوتی ہی وارث ہے۔ مگر بیچاری کا شوہر وفات پا گیا، بیوہ ہو گئی اور 2 بچیوں سمیت میکے آ گئی۔ اب یہی خواہش رکھتی ہے کہ کوئی رنڈوا بڑی عمر کا ہی مرد ہو، اس کو بیاہ کر لے جائے، بدلے میں اسے اور اس کی بچیوں کو محبت دے۔ میں نے یہ سنا تو دل خوشی سے سینے میں ہی اچھل پڑا۔ میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ سوچا کہ کیوں نہ خود ہی شادی کر لوں، ویسے بھی ڈیل ڈول سے ابھی بھی جوان لگتا تھا، بیٹے کا باپ نہیں بھائی لگتا تھا۔ میں نے فوراً اس عورت کی تصویر لے لی اور بیٹے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو بیٹا گھر آیا تو اسے اس عورت کی تصویر دکھائی اور بولا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے یہ سنا تو غصے سے بفر اٹھا اور کہنے لگا، ابا ہوش کے ناخن لے، تو جوان بیٹے کا باپ ہے، تیرا بیٹا شادی کی عمر کو پہنچا ہوا ہے اور تو خود سیرا سجانے کی خواب دیکھ رہا ہے۔ بیٹے کی بات سنی تو جھینپ کے رہ گیا۔ کہنے لگا، بیٹا یہ عورت کروڑ پتی ہے، اکیلی اتنی جائیداد کی مالک ہے، ذرا سوچ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو ہماری زندگی میں ہی جنت بن جائے گی، ہم بیٹھے بٹھائے کروڑوں کے مالک بن جائیں گے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے اور لوگ ہمیں سلام کریں گے۔ بیٹے کو بھی سنہرے خواب دکھائے تو وہ خوش ہو گیا، مگر پھر جھرجھری لے کر بولا کہ ابا تیری شادی میں ہونے نہیں دوں گا، اور خود میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تو پھر وہ عورت اس گھر میں آئے گی کیسے؟ بیٹے کے سوال پر میں نے اسے بغور دیکھا تو وہ میری نظروں کو سمجھتے ہوئے انکار کرنے لگا۔ کہنے لگا، اول تو میں پسند ہی کسی اور کو کرتا ہوں، اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا مجھ سے وہ دگنی عمر میں بڑی ہے، میں کیوں لڑکی نما آنٹی سے شادی کروں؟ جب میں نے یہ سنا تو بیٹے کی گردن پر تھپڑ جڑ دیا اور بولا کہ بے وقوف کی اولاد، ذرا دماغ کھول کر سوچ، محبت کی پٹی آنکھوں سے کھول کر دیکھ، ایک بار وہ اس گھر میں آ گئی تو بس جائیداد نام کروانا میری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی جائیداد ہمارے نام ہوئی ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے اور تم اپنی من مرضی کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ جب میرا یہ مشورہ احسن نے سنا تو خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ سب 6 ماہ کے اندر ہو جانا چاہیے۔ اگلے ہی روز رشیدہ کو اس عورت کے لیے ہاں کر دی۔ وہ عورت بھی تنہا تھی، میرے بیٹے کا رشتہ دیکھا تو فوراً قبول کر لیا۔ چند روز بعد ہم اس معذور بیوہ کروڑ پتی عورت کو بیاہ کر اپنے گھر نہ لائے، بلکہ خود ہی بوریا بستر اٹھا کر اس کے گھر چلے گئے۔ یہ اسی کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد اس کا شوہر گھر داماد بن کر رہے گا۔ بیٹا پہلے تو کافی ناراض تھا، مگر جب اتنا بڑا بنگلہ کروڑوں کی جائیداد دیکھی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ میں نے پہلی بار جب اتنے بڑے بنگلے میں قدم رکھا تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑا۔ یہ ٹھان لی کہ اگلے چند ماہ بعد یہ ساری دولت میرے نام ہو کر رہے گی۔ نیلم بڑی ہی نیک، معصوم اور دھیمے لہجے والی خاتون تھی۔ میں نے شروع میں اس کا خوب دل جیتا، ہر کام میں ساتھ رہا تو اسے بھی مجھ پر اعتبار ہونے لگا۔ وہ اور بیٹا باہر گھومنے جاتے تو میں اس کی بچیوں کے ساتھ کھیلتا بہلاتا۔ بڑی بیٹی 10 سال کی جبکہ چھوٹی 8 سال کی تھی۔ جب نیلم کو مجھ پر اعتبار ہو گیا تو زیادہ تر معاملات مجھے ہی سونپ دیے اور میں دل لگا کر ہر امور سنبھالنے لگا۔ دھیرے دھیرے میں نے جائیداد کے کاغذات تک رسائی حاصل کر لی، مگر زیادہ دیر تک بہو ان سب سے انجان نہ رہ سکی۔ ایک روز جب میں بہو کے کمرے میں گھس کر کنگھال رہا تھا تو اچانک نیلم کی بڑی بیٹی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، دادا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ تمہاری ماما نے مجھے کچھ ضروری کام کہا تھا، بس وہی کرنے یہاں آیا۔ تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آپ چھپ چھپ کر میری ماما کے کمرے سے چوری کر رہے تھے۔ اس بچی کو یوں باتیں کرتے دیکھا تو آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور بولا کہ خبردار، جو مجھ سے فالتو بات کی یا ماں کو کچھ بتایا، ورنہ ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ تمہاری ماں بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ بچی ڈر گئی تھی، سہم کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نے دھیرے دھیرے سبھی کاغذات نکلوا لیے۔ یہ سوچ کر ہی میں خوش ہو رہا تھا کہ کچھ روز بعد امیر ہو جاؤں گا، اس ساری جائیداد کا مالک بن جاؤں گا۔
وہ دن بھی جلد ہی آ گیا جب میں نے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ آخری دستخط بچے تھے جنہیں کرتے ہی میرا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے کروڑ پتی بننے میں۔ نیلم کے دستخط تو دھوکے سے ایک کاغذ سے اٹھوا لیے، پھر جدید تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ہو بہو دستخط ان کاغذات پر لیے۔ جب میں اور میرا بیٹا گھر پہنچے تو بہو کو فون جا چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب فون گیا تو وہ صدمے سے چیئر پر ہی سر ٹکا گئی۔ میں نے مٹھائی کا ٹوکرا بہو کے سامنے کیا اور کہنے لگا کہ لو بہو، مٹھائی کھاؤ، تمہارا سسر بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن گیا ہے۔ مگر بہو اس قدر بفری ہوئی تھی کہ اگلے ہی پل مٹھائی کا ٹوکرا جھٹکا جو زمین پر جا گرا۔ وہ غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہنے لگی، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم دونوں میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ اگر جائیداد چاہیے تھی تو مانگ لیتے، یوں دغا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مہنگی اور لذیذ مٹھائی جب میں نے فرش پر بکھری ہوئی دیکھی تو غصے سے نیلم کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ خبردار جو دوبارہ مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی کی، یہ مت بھولو کہ یہ گھر میرا ہے اور تم اس وقت میرے گھر میں ہو۔ نیلم کی بچیوں نے ماں کو تھپڑ کھاتے دیکھا تو سہم کر ماں کے پیچھے چھپ گئی تھیں اور رونے لگی تھیں۔ نیلم نے بے بسی سے اپنے شوہر یعنی میرے بیٹے کی جانب دیکھا اور وہ بھی میرے پیچھے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ویل چیئر چلاتی ہوئی بڑبڑا کر فوراً میرے بیٹے کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ احسن، یہ تم نے کیوں کیا؟ تمہیں میں نے ہر آسائش دے رکھی تھی، اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو مجھ سے مانگ لیتے۔ مگر میرے بیٹے نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ نفرت اور حسد نے اسے چلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں ابھی کے ابھی پولیس کو فون کروں گی، سیکیورٹی بلاؤں گی اور تم لوگوں کو دھکے دے کر یہاں سے نکلوا لوں گی۔ تم لوگوں نے صرف جائیداد کی لالچ میں میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتی، میں نے اس کی دونوں بچیوں کو اس کے پیچھے سے ہٹا کر سامنے کیا اور دونوں کو ہی فرش پر گرایا۔ وہ منہ کے بل فرش پر گر کر دیوار سے لگیں، جنہیں میرا بیٹا اٹھا کر باہر لے جانے لگا۔ آگے کیا کرنا تھا یہ میں بخوبی جانتا تھا۔ وہ دونوں بچیاں ماں کو پکار کے رو رہی تھیں، مگر میرا بیٹا ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا۔ وہیں میں نے اپنی بہو کو طنزیہ نظروں سے دیکھا اور پھر مجھ پر ایسا شیطان سوار ہوا کہ میں نے من ہی من میں اس کے قتل کے پلان بنانے لگا۔ جانتا تھا کہ اگر یہ زندہ رہی تو اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمیں پھوٹی کوڑی کا بھی محتاج کر دے گی، اس لیے اب اس کا مر جانا ہی اچھا تھا۔ میں نے وہاں پر ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور کانچ کا گلدان توڑ دیا۔ وہ رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر مجھے اس پر بھی رحم نہ آیا۔ نہ جانے دولت کی ہوس نے مجھ پر کیسا اثر کر دیا تھا کہ میں اگلے ہی پل وہ کانچ کا ٹکڑا نیلم کے پاس لے گیا اور پھر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، ان کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں یہاں سے بچیوں کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی۔ مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا، میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ کتنی دیر وہ تڑپتی رہی اور پھر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ایک بار بھی میرے دل میں خوف خدا نہ آیا تھا۔ کچھ دیر بعد بیٹا گھر آیا، تب تک میں نے تمام تر خون صاف کر کے نیلم پر چادر ڈال دی تھی۔ پھر یہ خبر عام کر دی کہ نیلم کی ویل چیئر سیڑھیوں سے گر گئی اور وہ سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی آئی، جبکہ ویل چیئر پہلے ہی گر کر کانچ کا گلدان توڑ چکی تھی۔ بیچاری نیلم آ کر ان کانچ کے ٹکڑوں پر گر گئی اور یوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ بچیاں گھر آئیں تو ان کو بتایا کہ ان کی ماں سیڑھیوں سے گر کر مر گئی ہے۔ وہ تو چیخنے چلانے لگی تھیں، رونے لگی تھیں، ہم سے ڈر بھی رہی تھیں، کہنے لگی کہ جانتی ہیں کہ آپ نے ہی ہماری ماں کو مارا ہے۔ مگر میرا ایک تھپڑ کھا کر ہی دونوں کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ نیلم مر چکی تھی، بس اتنی سی تو بات تھی۔ آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر ڈھیر سارے آنسو، کچھ ایموشنل ڈائلاگز، 3-4 بار غش کھا کر گرنے کے ڈرامے اور نیلم کی بچیوں کو سب کے سامنے ڈھیروں پیار دے کر ہم کافی عزت اور ہمدردی کما چکے تھے، اور پھر اس کے بعد یوں ہم بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن گئے۔ نیلم کی دونوں بیٹیاں تو ہمارے گھر میں نوکروں سے بھی بدتر بن کر رہ چکی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے کروا دی۔ وہ اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی گھر میں آئی تو اتنا بڑا گھر اور جائیداد دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ جب اس نے نیلم کی بچیوں کو دیکھا تو انہیں حقارت سے دیکھنے لگی۔ ہمیں بھی کوئی خاص سروکار نہ تھا ان سے۔ اس نے ان بچیوں کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔
جو بھی اپنا کام کروانا ہوتا ان بچیوں سے ہی کرواتی اور بلا وجہ ہی مارتی رہتی، ظلم کرتی رہتی۔ وہ بچیاں تو بالکل ہی بدل چکی تھیں، چہرے پر نیل اور زخم پڑ چکے تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ میں تو ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اب میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوما کرتا اور لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھا کرتا تھا۔ مجھے تو ایسے پڑ لگ چکے تھے۔ ایک روز میری بہو نے ان بچیوں کو اتنا مارا کہ اسی رات دونوں گھر سے بھاگ گئیں۔ وہ کہاں گئی تھیں ہمیں کچھ علم نہ تھا، نہ ہی وہ دوبارہ کبھی واپس آئیں۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ ہمارے گھر میں کئی نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک نوکرانی ہمارے گھر آئی، جس نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے نوکری چاہیے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے سوا ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بھائی تھا جو کہ حادثے میں فوت ہو گیا۔ اس کی مجبوری سنی تو اسے کام پر رکھ دیا گیا۔ میری بہو اسے اپنے کام کروایا کرتی۔ دھیرے دھیرے وہ ہم سب کی چہیتی ملازمہ بن گئی، کیونکہ وہ کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ کتنی بار تو بہو نے کہا کہ تم پردہ مت کیا کرو، اپنے چہرے کو کبھی پردے سے ہٹا بھی لیا کرو، تو وہ کہتی کہ نہیں بی بی جی، مجھے شرم آتی ہے، آپ کے گھر میں 2 مرد بھی رہتے ہیں۔ میری بہو نے بھی پھر دوبارہ کبھی اصرار نہ کیا۔ کئی روز یوں ہی گزر گئے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی تک بہو بیٹا سوئی رہے تھے۔ میں اٹھا، ملازموں سے ناشتہ بنوایا، لیکن ابھی تک بہو اور بیٹا کمرے سے نہیں نکلے تھے۔ اتنی دیر تو وہ کبھی بھی نہیں سوئے تھے۔ ملازمہ سے کہا کہ انہیں بلا کر لاؤ، لیکن جو ہی وہ جگانے کے لیے گئی تو اس کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بکھلا کر جب وہاں پہنچا تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بہو اور بیٹا تو بستر پر تھے، دونوں کے منہ سے جھاگ اور خون نکل رہا تھا۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، مگر ڈاکٹر کہنے لگا کہ ان کو کسی نے زہر دیا ہے، ان کی وفات کو تو 5 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ میں دل پر ہاتھ رکھے پیچھے گر سا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ان کو کس نے زہر دی تھی؟ رات کا کھانا تو ہم سب نے مل کر ہی کھایا تھا، پھر زہر کیسے؟ مجھے بیٹے کے جانے کا بڑا ہی صدمہ تھا۔ آخر کو میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور دعا کرنے لگا کہ اس کی جگہ خدا مجھے اٹھا لیتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ روز کام پر آنے والی نوکرانی، آج مجھے وہ نوکرانی کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ وہیں پولیس بھی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آ گئی۔ آخر کو امیر لوگ تھے اور لوگ کئی طرح کے سوال کر رہے تھے کہ بہو بیٹا یوں اچانک کیسے مر گئے۔ خیر، جوان جہاں بہو بیٹے کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ جب ہم بیٹے کو دفنانے کے لیے گئے اور بیٹے کو قبر میں اتارا گیا، تبھی کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پولیس کھڑی تھی، جن کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ میں حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا اور بولا، کیا کر رہے ہیں؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اور بہو وفات پا چکے ہیں؟ آخر کیا سمجھا ہے مجھے؟ میں کوئی عام شخص ہوں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ مزید کتنا جھوٹ بولیں گے؟ 3 قتل کر دیے، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیں؟ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ مجھے قبرستان سے بنگلے میں لے آئے اور جھٹک کر کہنے لگے کہ تمہارے خلاف سارے ثبوت اور گواہ اکٹھے ہو چکے ہیں، تم نے یہ سب کچھ جائیداد کی لالچ میں کیا ہے۔ میں حیران تھا کہ اتنے سالوں بعد میرا راز کیسے کھل گیا، لیکن جب گھر پہنچا تو سامنے جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر تو میرے پیر سن ہو گئے، کیونکہ سامنے نیلم کی دونوں بیٹیاں کھڑی تھیں اور بڑی بیٹی کو دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو ہمارے گھر ملازمہ بن کر کئی ماہ سے کام کر رہی تھی اور ہر وقت پردہ اوڑھ کر رکھا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اپنے بیٹے اور بہو کو زہر دے دی، کیونکہ اس کا بیٹا اس سے جائیداد مانگنے لگا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آج سے کچھ سال پہلے اسی نے میری ماں کو بھی جائیداد کی لالچ میں مار دیا تھا، جو کہ گھر کی اصل مالک تھی، اور جعلی کاغذات اور دستخط کروا کر ہماری جائیداد ہڑپ لی۔ میں تو لاجواب ہو چکا تھا۔ کئی بڑے افسران مل چکے تھے اور مجھے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے لگے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، صفائی پیش کرنے لگا، مگر کسی کو بھی میری باتوں پر یقین نہ آیا۔ وہ مجھے دھکے مار کر سلاخوں کے پیچھے کر چکے تھے۔ ایک ساتھ کئی کیس میرے خلاف درج ہوئے تھے۔ میں روتا بلکتا ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھلا کیسے مار سکتا ہوں؟ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر مٹی تو ڈالنے دیتے، مگر سب ختم ہو چکا تھا۔
حالات ہی یوں بن چکے تھے، اب تو مجھے یا پھانسی ہوگی یا عمر قید، کیونکہ 3 قتل میرے متھے لگ چکے تھے۔ مجھے لگا تھا دماغ صرف میرے پاس ہی ہے، مگر نیلم کی بیٹیاں مجھ سے بھی زیادہ چلاک تھیں۔ ماں کا بدلہ وہ ایسے لیں گی، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی جھولی میں نہ بچا۔ یہاں شدید گرمی میں بغیر پنکھے کے جب مچھر کاٹتے ہیں اور جانوروں جیسا سلوک دیکھتا ہوں تو دل چیخنے کو کرتا ہے۔ کاش میں نیلم کو بہو بنانے کا ہی نہ سوچتا، کروا دیتا بیٹے کی شادی پہلے ہی اس کی پسند سے، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بیچارہ بھی نیلم کی بیٹی کے ہاتھوں زہر ملا دودھ پی کر مر گیا۔